اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما۔ خواتین و حضرات، یہ 22واں پارہ ہے۔ اس میں 4 صورتیں آتی ہیں: احزاب، سبا، فاطر اور یاسین۔ احزاب کا کچھ حصہ کل گزر چکا۔ یہ چوتھے گروپ کی آخری صورت ہے جس میں رسالت کا موضوع زیر بحث رہا ہے۔ رسالت کے موضوع کو ختم کرنے کے لیے اس سے شاندار کوئی اور بات نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کے گوناگوں پہلو اور آپ کی رسالت کے امتیازی پہلو پر ختم کیا جائے۔ اس میں احزاب جسے کہا جاتا ہے وہ الائیڈ فورسز کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کو ختم کرنے کے لیے مشرکین عرب نے بہت سی جنگیں کی۔ آخری مرتبہ الائیڈ فورسز لے کر چڑھ دوڑے، یعنی عرب کے تمام قبیلوں کو جمع کیا قریش کے لوگوں نے، اور 10,000 کا لشکر لے کر پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جنگ میں ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی اپنائی۔ اس جنگ میں آپ نے خندق کو کھدوایا۔ یہ ٹرنچ 5-6 کلومیٹر لمبا، 30 فیٹ وائڈ اور 15 فیٹ ڈیپ۔ ہر صحابی کو ایٹ این ایوریج 200 کیوبک فیٹ مٹی روزانہ کھود کر نکالنا پڑتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کھدائی کے کام میں شریک تھے۔ جب قریش کے لوگ 10,000 کے لشکر لے کر آئے تو دیکھا کہ خندق کھود دی گئی ہے، مدینے پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، اور مدینے کے ایک حصے میں جہاں داخلہ ہو سکتا تھا وہاں یہودیوں کے قبیلے موجود تھے اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکٹ ہوا تھا۔ تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مکے کے لوگوں کو آنے نہیں دیں گے، لیکن عین جنگ کے دوران اس بات کا امکان تھا کہ بنو نذیر کے لوگ راستہ دے دیتے۔ اس کو روکا گیا عین جنگ کے دوران، اور بعد میں بنو نذیر کے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ پھر 1 مہینے تک انہوں نے پڑاؤ کیا، جنگ ممکن نہیں، اڑپ جھڑپ تو ہوتی رہی لیکن فل فلیج وار نہیں ہو سکا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار آندھی بھیجی جس کے نتیجے میں مشرکین کے سارے ٹینٹس اکھڑ گئے، جانور تتر بتر ہو گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، اور آخرکار ابو سفیان جو ان کا سردار تھا اس نے فیصلہ لیا کہ ہم واپس پلٹ کر جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ شکست کھا کر چلے گئے تھے۔ اس میں منافقین کا کردار بڑا گھناؤنا تھا۔ وہ جنگ میں ساتھ دینے کے بجائے کہتے کہ ہمارے راستے کی طرف سے چونکہ کھلا ہوا راستہ ہے اور ہمارے گھر محفوظ نہیں، ہماری بیوی بچے محفوظ نہیں، تو ہم جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یا یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر عرب کے لوگوں کے ساتھ لڑائی مول لے رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ مدینے کو پیس کر رکھ دیا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ غلط اسٹریٹجی ہے۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی باتیں وہ بیان کرتے تھے۔ اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے سخت ترین دور یہ تھا کہ مشرکین عرب بالخصوص مدینے کے لوگ، یہود اور ان میں سے منافقین ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ ان میں سے آخری چیز ہے وہ سائیکالوجیکل وار، جس میں اللہ کے رسول کی بیویوں تک رسائی لینا، اور منافقین اپنی بیویوں کو بھیجتے، ان کو اکسانے کی کوشش کرتے، طرح طرح کی باتیں انہیں سکھاتے یا ان سے سوالات کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، اور اسے فتنہ کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے۔ یہ ایک بڑا خطرناک موڑ تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کمنٹ کیا۔ تو 4 موضوعات ہیں جیسے میں نے کہا، شریعت کی جو باتیں آئی ہیں، پھر ایک اور بار میں آپ کے سامنے کاؤنٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا حکم یہ آیا کہ بیوی ماں نہیں ہوتی، 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ نمبر 2، منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ ہمارے لیے امہات المومنین ہیں۔ نمبر 5، رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے۔ نمبر 6، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اور اس کے بعد 7ویں نمبر پر بنو نذیر
جنہوں نے عہد کیا تھا عہد کو توڑ دیا تو ان کو قتل کر دیا گیا۔ ایک اسلامی ریاست کے لیے کئی قوانین میں سے قانون یہ ہے کہ جو عہد شکنی کریں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے وہ وقت کے حکمران طے کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے لوگوں کو قتل کروایا۔ 8ویں نمبر پر جو شریعت کا قانون آیا وہ یہ کہ ہاتھ لگانے سے پہلے عورتوں کو اگر کوئی طلاق دے دے تو ان کے لیے عدت نہیں ہے، یہ بتایا گیا، لیکن بھیجتے ہوئے رخصت کرتے ہوئے کچھ دے دلا کر بھیجنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شادی طے ہو جائے، نکاح ہو جائے، لیکن بعد میں کوئی کسی وجہ سے قریب نہ ہو اور رشتہ نبھا نہ سکیں، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عورت پر عدت نہیں ہے، اگر تم طلاق دے دیتے ہو تو کچھ دے دلا کر انہیں رخصت کرو۔ اور عورتوں کے بارے میں اس میں خاص حکم آیا ہے، وہ آیا ہے کہ عورتیں جب گھر میں ہوں تو سمٹ کر رہیں، مرد آئیں کسی کام سے سلام کلام ہو جائے لیکن آنکھیں نہ ملائیں، اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ بتایا کہ حسن اور زیبائش وہ نہ دکھائیں۔ یہ حکم گھر کے اندر کوئی غیر مرد آئے کسی کام سے تو ان کے ساتھ جب ڈیلنگ ہو تو اس کا طریقہ بتا دیا گیا۔ جب گھر سے عورت باہر جائے تو اسے ایک اور قانون کا اضافہ کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ مسلم عورتوں سے کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ باہر نکلیں تو اپنے جلباب کو، بڑی اوڑھنی ہوتی تھی، چادر ہوتی تھی عورتوں کے پاس اس زمانے میں، اس کو اوپر ڈال کر جب عورت باہر نکلے گی تو اس کا سوشل دائرہ کار شروع ہوتا ہے۔ گھر سے جب باہر نکلتی ہے اور جو عورت اپنے اوپر جلباب ڈال لے تو وہاں سے معلوم ہو جائے گا کہ اب اس کا سوشل ایریا شروع ہوتا ہے۔ اب جلباب میں بہت سے جو ہے علمی بحثیں ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ جہاں بے تکلف کسی سے بات نہیں ہوتی ہے وہاں پردہ، چہرہ اگر چھپانا ہو تو اوپر سے گھونگھٹ کو عورتیں اتار لیا کرتی تھیں، اور جہاں ڈیلنگ کرنی ہوتی تھی، تعلیم دینی ہوتی تھی، وہاں وہ چہرہ کھلا رکھتی تھیں۔ یہ سب علمی مباحث ہیں، لیکن عورت کا سوشل دائرہ کار اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے سینے کے اوپر جلباب ڈال لیتی ہے۔ یہ شریعت کے حکم 9 احکام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سلسلے میں جو احکام آئے وہ یہ کہ آؤ میں تمہیں دے دلا کر رخصت کر دوں، جس کا تذکرہ آ گیا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اور نبی کی بیویاں بے حیائی کی مرتکب ہوں گی تو دوہری سزا ملے گی، عمل صالح کریں گی تو دوہرا اجر ملے گا۔ نبی کی بیویوں کے سلسلے میں تیسری بات یہ بتائی گئی کہ نرم لب و لہجے میں وہ بات نہ کریں، اور سے دیکھیے دعوت کے میدان میں کہا گیا کہ نرم لب و لہجہ اختیار کریں، لیکن نبی کی بیویوں سے کہا گیا کہ لوگ آ کر سوال کرتے تھے، جن میں سے کئی منافقین بھی ہوتے تھے اور انہیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کون کس مقصد سے آ کر کیا سوال کر رہا ہے، تو آپ کی بیویوں کو حکم دیا گیا کہ لب و لہجہ سخت رکھا جائے تاکہ دل کا مریض کوئی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہونے نہ پائے۔ نمبر 4 وقرن فی بیوتکن، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں گھر میں ٹک کر رہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے حکم ہے، بعض لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور نمبر 5 بتایا گیا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کے زمانے میں جس طرح سے بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلا کرتی تھی، اب وہ بناؤ سنگھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں کریں گی۔ نمبر 6 نماز کا اہتمام کریں۔ نمبر 7 زکوٰۃ دیتی رہیں۔ نمبر 8 رسول کی اطاعت کریں۔ اور نمبر 9 جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کار نبوت میں تمہاری شرکت ہوگی۔ شادیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کی ہیں تاکہ پیغام عورتوں تک پہنچانے میں آسانی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آ رہی ہے، آپ کا جو اسوہ ہے، وہ سب عورتیں دیکھ کر دیگر خواتین تک پہنچا سکیں۔ تو جو ذکر تمہارے گھر میں نازل ہو رہا ہے اس ذکر کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ 9 کام ان کے بتائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دیکھ لیجئے، بڑی شاندار صورت ہے، آپ کا بہت اونچا مقام ہے، اور انبیاء کے آپ سردار ہیں تو آپ کا جو امتیازی مقام ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بتایا گیا کہ نمبر 1 زید کا واقعہ، حضرت زید کا جب انہوں نے شادی کی اور بیوی سے زینب سے نواح نہیں ہو سکا تو طلاق دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور نکاح کروایا اللہ تعالیٰ نے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جسے منافقین نے بہت ہنگامہ کھڑا کر دیا، حالانکہ زید کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو نہیں ہوتی ہے،
شریعت میں رسول چونکہ آخری رسول ہیں، لوگوں کو دکھا کر جانا تھا، اسوہ بتانا چاہیے تھا، تو آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر ایک پریشانی تھی کہ پتہ نہیں منافقین کیا ہنگامہ کھڑا کر دیں گے اور یہودی کیا بوال کھڑا کریں گے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ شادی کریں، اور زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروا دیا گیا۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ بتایا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، رسولوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 یہ بتایا گیا کہ اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نمبر 4 یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، ہادی برحق بنا کر بھیجا، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، یہ آپ کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر نمبر 5 یہ بتایا کہ آپ کے گھروں میں ویسے ہی داخل نہ ہو جایا کریں، آپ کسی وجہ سے بلائیں تو آئیں اور جلدی سے جلدی اٹھ کر چلے جائیں، تاکہ رسول کو اپنے کام دھام انجام دینے میں تکلیف نہ ہو، دقت نہ ہو، وہاں مجلس جمائے بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 6 نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے رو در رو ان سے بات نہ کرو۔ اس کے بعد نمبر 7 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ نمبر 8 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ آپ کو تعدد ازدواج کے بارے میں توسع دی جاتی ہے، یعنی یہ ہے کہ دیگر لوگوں کے پاس 4 سے زیادہ بیویاں تھیں تو لوگوں نے طلاق دے دی اور صرف 4 بیویوں کو اپنے پاس رکھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں تو اس کے دیگر ایشوز تھے، اس کے دیگر جو ہے امپلیکیشنز تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسعت دی گئی اور 4 کی تعداد آپ کے لیے نہیں تھی، آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اونچا مقام اس میں بتایا گیا۔ اس سورت کے اختتام میں یہ بتایا گیا کہ آپ کو جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اس سے پہلے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بے شمار تکلیفیں دی، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، جس طرح سے موسیٰ کو تکلیفیں دی گئی ویسے تم نہ بنو، اور اس سورت کے اختتام میں کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو نیکی اور برائی اور خیر اور شر اس کی جو تمیز عطا کی، اس کا جو چوائس عطا کیا، اس کے لیے جو فریڈم عطا کیا، یہ فریڈم صرف انسانوں کو عطا کیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے سامنے یہ پیش کیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ایسی مخلوق بنو جن کو یہ فریڈم ملے، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کوئی فریڈم آف چوائس نہیں چاہیے، لیکن انسان نے اسے قبول کیا۔ اب اس کے بعد اس فریڈم کا غلط استعمال کرے گا تو وہ سزا پائے گا، اور نیک رویہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر پائے گا۔ حضرات، اس سے رسالت والا گروپ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ گروپ ہمارا شروع ہوتا ہے، وہ ہے 5واں گروپ، وہ توحید کا گروپ ہے۔ ان صورتوں میں بھی آپ توحید، رسالت، آخرت، اخلاق سب موضوع پائیں گے، لیکن زیادہ ابھرا ہوا مضمون توحید کا ہوگا۔ اس کی شروعات سورہ سبا سے ہے، اور اس کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ الذی، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریف ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور دنیا میں بھی اس کے لیے تعریف ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے تعریف ہے۔ توحید کی شروعات تعریف سے، حمد سے، ثنا سے، عظمت کے گن گانے سے، کبریائی اور بڑائی کے اظہار کرنے سے، اللہ تعالیٰ کو گلوریفائی کرنے سے ہوتا ہے۔ آئیے حضرات، ہم بھی جب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اسے گلوریفائی کریں، اس کی ثنا بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں۔ کہا کہ وہ پروردگار ہے جو آسمان سے جو چیز نازل ہوتی وہ بھی جانتا ہے، زمین سے جو چیز اوپر چڑھتی ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، علم الغیب وہ رکھتا ہے، ہر چیز اس کے پاس ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسول کو بھیجا۔ ایک آدمی خبر دیتا ہے تمہیں آ کر، آخرت کے بارے میں بتاتا ہے، تو تم اسے جھوٹا کہتے ہو، تم اسے مجنون کہتے ہو، تم پرلے درجے کے گمراہ لوگ ہو۔ یہ تمہاری گمراہی کی انتہا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو زمین میں دھسا دیں گے، آسمان سے ٹکڑا گرا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، چونکہ حمد کی صورت شروع ہوئی تو اس کی مناسبت سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حمد کرنے میں حضرت داؤد علیہ السلام بہت شاندار طریقے سے کرتے تھے، اور تہجد کے وقت پہاڑوں کے بیچ میں، وادیوں میں چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی شان اور کبریائی اور حمد اس طرح سے گاتے تھے کہ ان کے ساتھ پرندے بھی دیتے تھے، پہاڑ بھی جھوم اٹھتے تھے، ایک سما بند جاتا تھا، اور بہت ہی شاندار طریقے سے۔ لوگوں نے لکھا ہے، ایک لمبی حدیث ہے،
اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب سب بندے جنت میں جمع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا جلال ظاہر فرمائے گا، اس اجتماع کی شروعات بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قرأت سے ہوگا، آپ کی حمد سے ہوگا۔ آپ بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شان میں ترانے گاتے تھے، جسے زائمز کہا جاتا ہے، زبور کہا جاتا ہے، بہرحال وہ پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب داؤد کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی صلاحیتیں دی۔ یہ اس کی شان ہے کہ جن بندوں کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اور قوت دیتا ہے۔ ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں ہواؤں کو مسخر کرنے کا مطلب ہواؤں پر وہ تیرتے تھے، نہیں، بلکہ ہواؤں کے سلسلے میں ان کو اتنا نالج تھا کہ انہوں نے بندرگاہیں بنا رکھی تھی، بزنس ان کا بہت شاندار تھا۔ تو جب ایسٹرلی ونڈز بلو ہوتے تو ایک خاص قسم کی بندرگاہیں کھلتی، جب ویسٹرلی ونڈز بلو ہوتی تو دوسری بندرگاہیں سی پورٹ کھول دی جاتی۔ تو ہواؤں کے لحاظ سے وہ کام لیتے تھے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تانبے کو پگھلانے کا فن سکھا دیا تھا، اس کا چشمہ بہا دیا تھا، جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے لیے بڑی اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، بڑی بڑی تصویریں پینٹنگ کراتے تھے، بڑے بڑے مجسمے اسکلپچرز بناتے تھے۔ اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان بہرحال انسان ہے، خدا کا بندہ ہے۔ جب ان پر موت طاری ہوئی تو جنات، جن کے بارے میں لوگوں کو خیال ہے کہ یہ علم الغیب رکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی۔ وہ ایک لکڑی پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے، ان کی موت واقع ہو گئی، نیچے سے دماغ چاٹتی ہوئی آئی، اور جب لکڑی گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام گرے، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اسلام کی دعوت دی، جس کا تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ سبا کی قوم کا ذکر آیا بہت ہی پیارے انداز میں کہ توحید پر جو قوم قائم رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمتیں برستی ہیں، اور جب انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد توحید کو بدل دیا شرک سے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو کھینچ لیا۔ ملکہ سبا یمن کے علاقے میں رہتی تھی اور بہت ہی ایڈوانس نیشن اس زمانے کی تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ کنسٹرکشن آف ڈیم، اس کی انجینئرنگ کو ایجاد کیا، مڈ ڈیم کو اس نے بنایا، اریگیشن کے کینالز اس نے بنائے، اور پورے ملک کے سبا کے اندر ہر طرف باغات، ہر طرف کھیتیاں، اس طرح سے اس نے ترقی کا کام کیا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد دھیرے دھیرے وہ قوم پھر شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان بہترین باغات کو کڑوے کسیلے پھلوں سے بھر دیا، خاردار بیریاں اگنے لگی، اور سفر کا جو راستہ نیشنل ہائی وے یمن سے چل کر شام تک جاتا تھا، وہ سارے راستے کا جو حصہ جو ان کے ملک سبا کے اندر آتا تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ لوگ سفر کرتے ہوئے ڈرنے لگے، وحشت کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ یہ سب اس لیے کہ ابلیس کی راہ پر جو چل پڑتے ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے، اور توحید کی دعوت رسول پیش کرتا ہے۔ ابلیس کی راہ پر چل پڑنے کے بعد قیامت کے دن جب پہنچیں گے تو وہاں ابلیس نے بہت سی باتیں دھوکے کی لوگوں کو باور کرائی تھیں کہ فلاں اور فلاں تمہیں بچا لیں گے، ان کا دامن تھام لو، لیکن قیامت کے دن جب یہ لوگ پکاریں گے جہنم کو جاتے وقت کوئی سفارش نہیں آئے گا، کوئی مدد کے لیے وہاں نہیں آئے گا۔ جب یہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو کہا جائے ذرا روکو ان کو، ذرا روکو۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کے معبودوں سے یہ چاہیں تو اپیل کر لیں۔ کہاں اپیل کریں گے ان کے معبودوں سے؟ اس میں ایک طنز ہے ان لوگوں پر۔ اور اس کے بعد جب جہنم میں پہنچ جائیں گے تو لیڈرز اور فالوئرز کے درمیان لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، یہ ان پر الزام دھریں گے، وہ ان پر الزام دھریں گے، وہ کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، یہ کہیں گے کہ ہمارا کام تو اس کے سوا کچھ نہیں تھا ورغلانا، لیکن عمل کرنا تمہارا کام تھا۔ اس طرح سے جوتیوں میں دال بٹنے لگے گی اور بڑی تباہی کا دن وہ ہوگا۔ آخر میں بتایا گیا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جہنم کی سب سزا پانا چاہتے ہو، یا جو رسول تم کو دعوت دیتا ہے اخلاص کے ساتھ اس کی دعوت کو تم کیوں قبول نہیں کرنا چاہتے؟ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم ایک ایک یا دو دو الگ الگ بیٹھو اور غور و فکر کرو کہ تمہارے صاحب میں جنون کی کون سی بات ہے، کون سی بات ہے جو وہ دیوانگی کی کرتا ہے۔ وہ ساری باتیں تو تمہاری بھلائی کی کرتا ہے، تمہارے بھلائی کا وہ حریص ہے، لیکن تم ہو اس کی بات کو نہیں ماننا چاہتے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ اپنے کام پر جمے رہیں، جب وہ وقت آئے گا تو ہم ان کو قریب سے پکڑ لیں گے اور دھر لیں گے، اس کے بعد بچ کر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سورہ فاطر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بھی توحید کی صورت ہے، الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی صورتوں کی شروعات بھی
بتا دیتی ہے کہ سورت کا رنگ کیا ہے. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. اور اس سے پہلے والی سورت میں یہ آیا تھا کہ الحمدللہ الذی لہ ملک السماوات وما فی الارض. تو اس طرح سے اس سورت کی شروعات میں یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کے ہاں مقرب فرشتے ہیں، اور 2 پر والے، 3 والے اور 4 والے. یعنی یہ ہے کہ ان کے مرتبے ہیں. ہم نہیں جانتے ان کے پروں سے مراد کیا ہے، 2 پر، 3 پر، 4 پر سے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہے کہ ان کے درجے ہی مراتب ہیں، ان کے الگ الگ لیولز ہیں. کوئی عرش کو تھامے ہوئے ہیں، کوئی سجدہ ریز ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، کوئی مختلف آسمانوں کی نگہبانی پر مامور ہے، کوئی اس دنیا کی نگرانی پر مامور ہے، کسی کو بادل اور بارش کا کام سپرد کیا گیا ہے، کسی کو وحی رسانی کا کام دیا گیا ہے، کوئی جہنم پر متعین ہے، کوئی جنت کا رضوان ہے، کوئی سمندر کے اندر کے امور دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرشتے پیدا کیے، اس کی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ رحمت دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، رحمت روکتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے. یہ دنیا کی زندگی بہرحال ایک دھوکے کی ٹٹی ہے، اور تم اس دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں وافر مقدار میں روزی روٹی عطا کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے. یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں، اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. 2 چیزوں سے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے. ایک، جب اسے مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، جاہ اور منصب ملتا ہے تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب اسے کوئی پوچھنے والا اور پکڑنے والا نہیں. اور دوسرا شیطان ہے جو اسے اکساتے رہتا ہے. دو دشمنوں سے ہوشیار کیا گیا، دنیا اور شیطان. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ زمین کو کس طرح بارش سے زندگی عطا کرتا ہے، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بوند سے پیدا کیا. حاملہ عورت کے بارے میں وہ جانتا ہے، وہ کب جنے گی اور کیا جنے گی، اس سے واقفیت وہ رکھتا ہے. اور دنیا کا سامان زیست اس نے تمہارے لیے تیار کیا، رات اور دن اس نے بنائے، سورج اور چاند اس نے بنائے. بتاؤ تمہارے معبودوں نے کیا بنایا؟ یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے انتظام کیا، مگر تم سنتے نہیں ہو، تم گزارش قبول نہیں کرتے، رسول کی دعوت کو تم رد کرتے رہتے ہو. حالانکہ تم سب کی حیثیت یہ ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو. انسان کے پاس جو کچھ ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اس دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ پورے یونیورس میں آپ دیکھ لیجئے، سولار سسٹم میں دیکھ لیجئے، سورج کے سامنے زمین کی حیثیت دیکھ لیجئے، ایک پریکاہ کے برابر نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں. اس پر انسان کی کیا حیثیت ہے؟ انسان کچھ چیزوں کا مالک ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. یہ اس کی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے. پھر بتایا گیا کہ انسانوں کے لیے خدا تک پہنچنے کے لیے ہم نے بے شمار نشانیاں ان کے قریب میں پیدا کی. پھلوں کو دیکھو کیسے وہ پکتے ہیں، انسانوں کو دیکھو مختلف رنگ کے انسان ہیں، انسانوں کی زبانوں کو دیکھو مختلف بولیاں وہ بولتے ہیں، انسانوں کو دیکھو کہ ان کی تہذیبیں الگ الگ ہیں. پتھروں اور چٹانوں کو دیکھو، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے اور کوئی کالا ہے، کسی میں دھاریاں پائی جاتی ہیں. ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان پر غور کرو، زمین پر، آسمان پر، سورج پر، زبانوں پر، پتھروں پر، ان سب پر غور کرنے کے بعد انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہوگا کہ علم میں کاسمولوجی کا بھی تذکرہ ہے، علم میں جیولوجی کا بھی تذکرہ ہے، علم میں فلالوجی کا بھی تذکرہ ہے، علم میں اینتھروپولوجی کا بھی تذکرہ ہے. یہ ساری باتیں ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمیٹ لیں، اور اس کے بعد کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے بے شک علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں. یہ آپ چاہیں تو غور سے دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 28، اس سے پہلے آیت نمبر 27، اس میں یہ سارے علوم کا ذکر ملتا ہے. حضرات اس سورت کے آخری حصے میں مسلمانوں کو خاص کر ایک بات بتائی گئی. وہ یہ کہا گیا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اس کتاب کا وارث ہم نے تم کو بنایا. یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، یہ تمہاری سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا تمہیں وارث بنایا. کچھ لوگ ہیں جو ظالم لنفسی ہیں،
لیکن کچھ لوگ ہیں جو بیچ کی راہ پر ہیں. اس رمضان سے اگر ہم تمام اور کیٹیگریز سے نکل کر بیچ کی راہ والے بن جائیں، ہم قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والے، اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے والے، سائنسی علوم پر نگاہ ڈالنے والے، دنیا کے حالات سے واقفیت رکھنے والے، بندگان خدا کی خدمت کرنے والے، والدین کا احترام کرنے والے، گھر میں ایک اچھے انسان بن کر رہنے والے، اگر ہم نے وہ رویہ اختیار کیا تو اس کتاب کو جس کا وارث اللہ تعالی نے بنایا اس کا ہم حق ادا کریں گے. پھر اس صورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کہا کہ تم سوچتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو، تم کو جو لمبی عمر ملتی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہو، اور وہاں جب خدا کے پاس پہنچ جائیں گے تب وہاں گھگیاؤ گے اور اللہ تعالیٰ سے مناؤ گے. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور اس کے قابو سے تم کسی بھی صورت میں باہر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے تم کو مہلت دی، ورنہ اگر وہ پکڑنے پر آتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو بھی زندہ رہنے نہیں دیتا. حضرات، اس کے بعد یاسین کی صورت آتی ہے. یہ قرآن کا دھڑکتا دل ہے. قرآن کے 3 اہم ترین مضامین توحید، رسالت، آخرت بہت ہی شاندار انداز میں اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ اس کا ایک بہت ہی شاندار پہلو، علمی پہلو کل میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج اس کی شروعات ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ یاسین، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک نام ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا اور بتایا کہ آپ رسول ہیں اور یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتاب کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس قوم کو انذار کریں جن کے ماں باپ کے درمیان مدتوں سے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ پر بہت سے طوق ڈال لیے ہیں اور اپنی گردنوں میں انہوں نے طوق پہن لیے، اپنے ہاتھ اور پیر کو انہوں نے زنجیر سے باندھ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی پابندیاں انہوں نے اپنے آپ پر عائد کر لی. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو نکالیں. یہ اندھے ہو چکے ہیں، نہ آگے دیکھ پاتے نہ پیچھے دیکھ پاتے. پیچھے دیکھتے تو ماضی سے سبق لیتے، آگے دیکھتے تو اپنے مستقبل کی فکر کرتے، لیکن جن کے پاس حق کی کوئی وقعت نہیں ہوتی وہ خود اپنی زندگی کا بھلا نہیں کر پاتے. ایک دن آئے گا کہ ہم ان کو زندہ کریں گے اور جو کچھ انہوں نے کیا اسے لکھ رکھا ہے اور ہم بتا دیں گے. اس کے بعد بتایا کہ ان کو اس گاؤں کا قصہ سناؤ جس میں ہم نے 2 رسول بھیجے اور دونوں کا انکار کیا تو ہم نے تیسرے کو بھیجا. اب مفسرین نے اس جگہ بحث کی ہے کہ وہ 3 نبی اور رسول کون ہیں. مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ 2 رسول سے مراد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہے، اور تیسرا فرد وہ ہے جو رجل مومن ہے، وہ بندہ جو فرعون کے دربار میں تھا اور اس نے اٹھ کر حضرت موسیٰ اور ہارون کی حمایت میں شاندار تقریر کی تھی. تو ہم نے بہرحال بھیجا. انہوں نے کہا کہ تم ہمارے لیے بدشگون ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شگون تمہارے گردنوں میں ہے. تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں. اگر تمہارے لیے کوئی مصیبت آتی ہے تو شگون تم اپنی زندگی میں تلاش کرو، بجائے اس کے کہ رسولوں پر الزام دھرو. اس کے بعد ایسا ہوا کہ دور سے شہر کے ایک آدمی بھاگتے ہوئے آیا، وہی جو تیسرے فرد کا ذکر ہے، اور اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، تم ان رسولوں کی ناقدری کرتے ہو، ان کے پیغام کو تم سمجھتے نہیں ہو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سچے رسول ہیں اور ان کی سچائی کی پرکھ یہ ہے، یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، مفت میں ملا ہے، مفت میں یہ بانٹ رہے ہیں. تو ان کے پیغام کو سمجھو، ان کے پیغام کو سنو. اس پر آج کا یہ پارہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ مضمون کل جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پر غور و فکر کرنے اور اپنی زندگی کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.